بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو مسلم رازی کے کہنے پر سلطان برکیارک کی ماں کو وہاں بلایا گیا۔ ماں آئی تو ان تینوں بیٹوں کو اور ان سب کو اکٹھے بیٹھے دیکھ کر رو پڑی اور ہاتھ آسمان کی طرف کر کے ان کے اتحاد اور پیار کی دعائیں مانگنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج اس کے بیٹے اور بیٹوں کے سالار اور ابو مسلم رازی جیسا عالم اور فاضل یہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوپر جن مورخوں کے حوالے دیے گئے ہیں انہوں نے اور مسیحی مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو مسلم رازی عالم اور فاضل تھا، دور اندیش اور دانش مند تھا۔ اس نے اس اجتماع میں ایک نئی تجویز رکھی اور زور دیا کہ اس پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ تینوں بھائی ایک ہی دارالسلطنت میں اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ انسان بڑی کمزور چیز ہے اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری اقتدار پرستی ہے۔ اس سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصے کا حکمران سلطان برکیارک ہو اور دوسرے حصے کا محمد اور سنجر، لیکن مرکز سلطان برکیارک کے تحت رہے تاکہ سلطنت کی مرکزیت بھی قائم رہے اور اتحاد بھی۔ ابو مسلم رازی نے یہ بھی کہا کہ سلطنت کو بانٹا نہ گیا تو امور سلطنت اور دیگر مسائل کا سارا بوجھ صرف ایک سلطان کے سر پر پڑا رہے گا، جو اس کے لیے کسی وقت بھی ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری برائے نام وزیر اعظم نہیں تھا، وہ بھی عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا۔ اس نے ابو مسلم رازی کی اس تجویز کی پرزور تائید کی اور کہا کہ یہ تقسیم ابھی ہونی چاہیے، اسے التوا میں نہ رکھا جائے۔ سلطان برکیارک کی ماں نے بھی اس تجویز کو پسند کیا اور دونوں سالاروں ابو جعفر حجازی اور اوریزی نے بھی کہا کہ یہ قابل داد اور قابل عمل ہے۔ چنانچہ اسی وقت نقشے سامنے رکھے گئے اور سلطنت کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، لیکن اس پر عمل صرف اس لیے ملتوی کیا گیا کہ سرکاری فوج اور باغی فوج کے دستے شہر میں آ جائیں اور اس شہر کو باطنیوں سے صاف کر دیا جائے، تو پھر اطمینان سے تقسیم پر عمل کیا جائے گا۔ اس تقسیم پر تینوں بھائی رضامند ہو گئے اور ماں نے بھی اس کی منظوری دے دی۔ تاریخ کے مطابق جو حصے محمد اور سنجر کو دیے گئے تھے ان میں شام، عراق، موصل، آذربائیجان اور آرمینیا قابل ذکر ہیں۔ باقی تمام حصہ برکیارک کو ملا، لیکن یہ بھی طے پایا کہ بالادستی اور برتری برکیارک کو حاصل ہوگی۔ بکھرے ہوئے دستے اکٹھے کیے جا رہے تھے اور وہ شہر میں آ رہے تھے۔ سلطان برکیارک نے حکم دیا کہ جہاں کہیں کوئی باطنی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس حکم میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی نے کسی غیر باطنی کو ذاتی رنجش یا دشمنی کی بنا پر قتل کیا اور جواز یہ پیش کیا کہ یہ باطنی تھا، اس کے قاتل کو فوراً قتل کر دیا جائے گا اور اس کے پسماندگان سے تاوان وصول کر کے مقتول کے پسماندگان کو دیا جائے گا۔ سرکاری طور پر انتظام کیا گیا کہ کوئی مشکوک آدمی شہر میں نظر آئے تو پوری چھان بین کی جائے کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کیا وہ اس شہر کا باشندہ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو اسے کسی حکم کے بغیر قتل کر دیا جائے۔ شہر میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو جانتے تھے کہ یہ خانہ جنگی باطنیوں نے زمیندوز تخریب کاری کے ذریعے شروع کرائی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کون باطنی اور کون مسلمان ہے اور اس شہر کا قدیم باشندہ ہے۔ جب باطنیوں کے قتل عام کا حکم پہنچا تو انہوں نے باطنیوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ حکم یہ تھا کہ شہر سے کسی کو بھی باہر نہ جانے دیا جائے اور شہر کے اندر صرف ان فوجیوں کو آنے دیا جائے جو شہر سے باہر بکھر کر لڑ رہے تھے۔ اس حکم کا اثر یہ ہوا کہ شہر سے نکلنے کی کوشش کرنے والے باطنی پکڑے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ سلطان برکیارک نے باطنیوں کے قتل عام کا حکم دیا اور باطنی ختم ہونے لگے۔ کچھ باطنی تو ایسے تھے کہ جن کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں تھا اور بعض ایسے بھی تھے جن پر شک تھا کہ یہ باطنی ہے۔ شہر کے مسلمانوں نے انہیں بھی قتل کر دیا، لیکن سلطان برکیارک، اس کے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اور ابو مسلم رازی کو اگر یہ یقین تھا کہ مرو میں باطنیوں کو قتل کر دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ ان کی بھول تھی۔ اتنا تو وہ جانتے ہی ہوں گے کہ باطنیوں کے اس قتل عام کی اطلاع حسن بن صباح تک ضرور ہی پہنچے گی اور وہ جوابی وار ضرور کرے گا، لیکن یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس ابلیس کا ہر وار زمین دوز ہوتا ہے اور بڑا ہی کاری ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باطنیوں کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ انہیں پوری طرح اندازہ نہیں تھا کہ حسن بن صباح کا انتقامی وار کس قدر خطرناک ہوگا اور وہ مسلمانوں کے خون کے دریا بہا دے گا۔
ابو مسلم رازی، عبد الرحمن سمیری اور سلطان برکیارک کی ماں نے سلطنت کو بھائیوں میں تقسیم بھی کر دیا، لیکن باطنیوں کے قتل عام کا فیصلہ اور سلطنت کی تقسیم کا فیصلہ بڑھتے ہوئے جذبات کے زیر اثر کیا گیا تھا۔ حسن بن صباح جس قدر بدترین اور خطرناک دشمن تھا، اتنا ہی اس کا فرقہ منظم تھا۔ اس کے تخریب کار فدائی اور جاسوس قلعہ الموت سے جتنے بھی دور ہوتے، تسبیح کے دانوں کی طرح پروئے ہوئے ہوتے تھے۔ مثلاً مرو میں طبیب تھا جو اس علاقے کے فدائیین کو ایک بے عیب تنظیم اور بڑے سخت ڈسپلن کے تحت اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا اور سوچ سمجھ کر تخریبی کارروائیاں کرواتا تھا۔ خانہ جنگی اسی نے شروع کروائی تھی۔ ہر علاقے میں طبیب جیسے آدمی موجود ہوتے تھے اور ان سب کا رابطہ قلعہ الموت کے ساتھ جاسوسوں اور قاصدوں کے ذریعے رہتا تھا۔ ہر روز ایک قاصد تیز رفتار گھوڑے پر مرو سے قلعہ الموت کو روانہ ہوتا تھا اور وہ جس قدر جلدی ممکن ہو سکتا تھا حسن بن صباح کے پاس پہنچتا اور اسے خبریں دیتا تھا۔ حسن بن صباح کے جاسوس سلطنت سلجوکیہ کے بڑے شہروں اور قصبوں میں اور دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں اس قدر زیادہ آگے تھے، جیسے ایک پتھر اٹھاؤ تو اس کے نیچے سے ایک باطنی جاسوس یا فدائی برآمد ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں سلطنت سلجوقی حکمران وزیر اور مشیر لشکر کی زبان میں سوچتے اور ایک دوسرے کو مشورہ دیتے تھے۔ حسن بن صباح جیسے دشمن کو فوج اور لشکر سے مارنا آسان نہیں تھا۔ مرو شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی تاکہ کوئی باطنی شہر سے نکل نہ سکے، نہ ہی کوئی باطنی باہر سے آ سکے۔ یہ ناکہ بندی 2-3 دنوں میں ختم کر دی گئی تھی، کیونکہ شہر کے لوگ باہر جا کر اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈنا اور شہر میں لانا چاہتے تھے تاکہ ان کے باقاعدہ جنازے پڑھے جائیں اور صحیح طریقے سے تجہیز و تکفین کی جائے۔ ان لوگوں کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ 2-3 دن تو باطنیوں کو چن چن کر قتل کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ذرا تھم گیا اور اکا دکا باطنی قتل ہونے لگے۔ ایسے واقعات بھی تاریخ میں ملتے ہیں کہ کسی نے کسی مسلمان کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ یہ باطنی ہے تو مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ ہر باطنی کو پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ یہ باطنی تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو ہی قتل کروا رہے تھے۔ شہر میں امن بحال ہوتا جا رہا تھا۔ سرکاری فوج اور اس کے خلاف لڑنے والے لشکر کے بکھرے ہوئے دستوں کو شہر میں واپس لایا جا چکا تھا۔ ایک روز سلطان برکیارک نے ان سب کو گھڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کیا۔ وہ خود گھوڑے پر سوار تھا، اس کے پیچھے گھوڑوں پر عبد الرحمن سمیری، ابو مسلم رازی، محمد اور سنجر اور سپہ سالار ابو جعفر اور سالار اوریزی گھوڑوں پر ایک صف میں کھڑے تھے۔ سلطان برکیارک نے اپنے سامنے اتنے بڑے لشکر کو فوجی ترتیب میں کھڑے دیکھا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یہ لشکر جو اس کے سامنے کھڑا تھا 2 مخالف حصوں میں بٹ گیا تھا اور 2-4 دن پہلے تک یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے خونی دشمن بن گئے تھے، اور اب اللہ کا یہ خاص فضل و کرم تھا کہ دونوں حصے ایک ہو گئے تھے اور ان میں پہلے والا بھائی چارہ پیدا ہو گیا تھا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، سلطان برکیارک نے بڑی بلند اور پراعتماد آواز سے لشکر کو خطاب کیا، تم اللہ کے سپاہی ہو اور اسلام کا تحفظ تمہارا ایمان ہے۔ مجھے بہت ہی دکھ ہے کہ شیطان ہم پر غالب آ گیا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کی چالیں نہ سمجھ سکا اور ہم ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ بھائیوں نے اپنے ہی بھائیوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ میں اللہ کے حضور اور تم سب کے آگے شرمسار ہوں کہ یہ خون میری گردن پر ہے۔ اسے میری کوتاہی کہہ لو، چشم پوشی کہہ لو، کچھ کہہ لو، میں حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ خون ریزی میرا گناہ ہے۔ اب میں اس گناہ کا کفارہ دوں گا۔ یہ حسن بن صباح کا پیدا کیا ہوا فتنہ تھا۔ اس کے پیروکار ہماری صفوں میں ہمارے ہمدرد بن کر گھس آئے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا۔ یہود و نصارہ اسلام کے ہمیشہ دشمن رہے ہیں اور دشمن ہی رہیں گے، لیکن حسن بن صباح اور اس کا فرقہ اسلام کے انتہائی خطرناک دشمن ہیں، کیونکہ یہ ابلیس جس نے اپنے آپ کو امام اور شیخ الجبل کا نام دے رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اب ہماری آنکھ کھل گئی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی ذات باری نے ہمیں روشنی دکھائی اور ایسے ذریعے پیدا کیے کہ ہم شیطان کے اثر سے نکل آئے اور صراط مستقیم پر چل پڑے ہیں۔ میں تم سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلطان تو ہوں، لیکن تمہیں اپنی رعایا نہیں سمجھتا۔ اللہ کی طرف سے مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں وہی تم سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہمارا ایمان ہے۔ تم نے آپس میں قتل و غارت کی ہے،
اب ایک دوسرے کے عزیزوں کا خون بخش دو۔ اسلام اتحاد کا سبق دیتا ہے، اتحاد میں برکت ہے، اور اتحاد ایک ایسی طاقت ہے جسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ دیکھ لو، ہم آپس میں الجھ پڑے تو اس کا فائدہ ہمارے دشمن کو پہنچا۔ ہم ایک دشمن کے فریب میں آ کر ایک دوسرے کا خون بہانے لگے تو اس دشمن نے ہماری بہت سی زمین پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم نے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھو، حسن بن صباح اسلام کا اور تمہاری سلطنت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم نے اس کے مقابلے میں ایک لشکر تیار کرنا ہے۔ تم میں سے جو شہری سرکاری فوج میں یا دوسرے لشکر میں شامل ہوئے تھے، اگر فوج میں رہنا چاہتے ہیں اور باطنیوں کو ختم کرنے میں یقین رکھتے ہیں تو بتا دیں، انہیں فوج میں رکھا جائے گا، اور جو فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتے وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن یہ نہ بھولنا کہ کوئی فوجی ہے یا شہری، اسے اسلام کی بقا کی جنگ لڑنی ہے، جو صرف فوجیوں کا ہی فرض نہیں۔ اس جنگ کے لیے جو کہ جہاد ہے، ہر شہری کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ جنگ اللہ کے نام پر لڑی جائے گی۔ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب تمہیں اپنے دین اور ایمان کو اور اپنے اس جذبے کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ صرف یہ تقریر کر دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو گیا تھا۔ کرنے والے کام ابھی پڑے تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ سلطنت کے دونوں حصوں کے لیے فوج کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا۔ لیکن یہ سوچنا بھی ضروری تھا کہ ان حالات میں فوج کو الگ الگ 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے یا ابھی کچھ انتظار کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل تھے۔ شمونہ اور اس کی ماں میمونہ بہت ہی پریشان تھیں۔ پریشانی یہ تھی کہ جو سرکاری اور باغی دستے لڑنے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تھے وہ سب واپس آ گئے تھے، لیکن مزمل ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زخمیوں کو بھی اٹھا کر لے آئے تھے اور بہت سے آدمیوں کی لاشیں بھی آ گئی تھیں، لیکن مزمل کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ شمونہ اور میمونہ کا خیال تھا کہ وہ واپس آ گیا ہوتا تو سب سے پہلے گھر واپس آتا۔ شمونہ اور اس کی ماں میمونہ کے لیے ایک مسئلہ بڑا ہی ٹیڑھا تھا، جو یہ تھا کہ وہ کھلے بندوں باہر نہیں نکل سکتی تھیں۔ اس کی وجہ پہلے ہی سنائی جا چکی ہے کہ میمونہ بھی حسن بن صباح کے پاس رہ چکی تھی، اور شمونہ تو حسن بن صباح کی منظور نظر اور بڑی ہی قیمتی لڑکی تھی۔ دونوں فرار ہو کر ابو مسلم رازی کے پاس پہنچی تھیں۔ ابو مسلم رازی نے انہیں الگ ایک مکان دے دیا تھا اور کچھ وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ مزمل افندی بھی ان کے ساتھ رہتا تھا اور اس نے تجارتی کاروبار شروع کر دیا تھا۔ شمونہ روزینہ کو سلطان برکیارک کے ہاتھوں قتل کروا کے واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی تھی اور اب وہ مرو میں رہتی تھی۔ مزمل افندی بھی رہ سے مرو آ گیا تھا۔ اب ماں بیٹی دیکھ رہی تھیں کہ جنہوں نے واپس آنا تھا وہ سب آ گئے ہیں اور فوج کی تقسیم کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، تو انہیں بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ ایک روز دونوں سلطان برکیارک کے چھوٹے بھائی محمد کے پاس چلی گئیں اور ان سے پوچھا کہ مزمل کے متعلق کیا خبر ہے؟ تمہیں میں کچھ نہیں بتا سکوں گا، محمد نے کہا۔ وہ میرے ساتھ رہا تھا، تم تو جانتی ہو کہ وہ باطنیوں کے خلاف کس قدر جوشیلا اور بھڑکا ہوا انسان ہے۔ اس نے اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا تھا جس میں 10 یا 12 اس کے اپنے چنے ہوئے جنگجو اور غیر معمولی طور پر دلیر آدمی تھے۔ اس نے سرکاری فوج کے دستوں پر شب خون اور دن کے وقت چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ وہ سرکاری فوج کے دستوں کے لیے ایک بلائے ناگہانی یا آسمان سے گرنے والی بجلی بن گیا تھا۔ اس کے متعلق مجھے جو آخری اطلاع ملی تھی وہ بھی ایک شب خون کی کاروائی تھی۔ میں تمہیں وہ جگہ بتا دیتا ہوں اور راستہ بھی سمجھا دیتا ہوں، اگر تم کسی آدمی کو وہاں بھیجو تو شاید وہ۔ محمد خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی نے شمونہ کو بنیادوں تک ہلا ڈالا۔ وہ سمجھ گئی کہ محمد یہ کہنا چاہتا ہے کہ شاید تمہیں مزمل کی لاش مل جائے۔ آپ ہمیں وہ جگہ بتا دیں، شمونہ نے کہا۔ میں اور میری ماں خود وہاں جائیں گی، تمہارا جانا ٹھیک نہیں، محمد نے کہا۔ اگر اس جنگل بیابان میں تمہیں اور کسی نے پہچان لیا تو پھر ہم تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ اپنا انجام سوچ لو۔ اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ سلطان برکیارک کا دربان آ گیا اور اس نے محمد سے کہا کہ اسے سلطان بلاتے ہیں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ حکمران بہت ہی مصروف تھے، ورنہ محمد ان کے ساتھ 1-2 آدمی بھیج دیتا۔ اس وقت وہ اتنا ہی کر سکتا تھا جو اس نے کیا کہ انہیں وہ جگہ بتائی اور وہاں تک کا راستہ سمجھا دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ سالار اوریزی سے ملے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اور خبر یا اطلاع مل جائے۔ محمد نے انہیں بتایا کہ مزمل کا رابطہ سالار اوریزی کے ساتھ رہتا تھا۔ شمونہ اور میمونہ وہاں سے سالار اوریزی کے یہاں چلی گئیں۔ اب سالار اوریزی باغی اور مجرم نہیں تھا، اس کی سالاری بحال کر دی گئی تھی۔
اتفاق سے وہ شمونہ اور میمونہ کو مل گیا۔ انہوں نے اس سے مزمل کے متعلق پوچھا۔ مجھے امید نہیں کہ وہ زندہ ہو، سالار اوریزی نے کہا۔ مجھے وہ جگہ معلوم ہے جہاں مزمل نے اپنے 8 مجاہدوں کے ساتھ سرکاری فوج کے ایک دستے کی خیمہ گاہ پر رات کے وقت شب خون مارا تھا۔ بڑا ہی خونریز معرکہ لڑا گیا تھا۔ ان آدمیوں میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ آیا تھا۔ میں نے اگلے روز وہاں جا کر دیکھنا تھا کہ مزمل اور اس کے ساتھیوں کا کیا بنا، لیکن سلطان کا بلاوا آ گیا کہ لڑائی بند کر دی جائے اور جو کوئی جہاں بھی ہے وہاں سے واپس شہر میں آ جائے۔ میرے لیے یہ حکم تھا کہ میں اپنے دستوں کو فوراً اکٹھا کر کے اس کے حکم کی تعمیل کروں۔ یہ ایسی وجہ تھی کہ میں مجبور ہو گیا اور مزمل اور اس کے جانباز جماعت کو دیکھنے ہی نہ جا سکا۔ اگر مزمل زندہ ہوتا تو وہ خود میرے پاس پہنچ جاتا۔ سالار اوریزی نے ماں بیٹی کو وہ جگہ بتائی۔ یہی جگہ محمد نے بھی بتائی تھی۔ شمونہ کی جذباتی کیفیت بگڑنے لگی اور اس نے رونا شروع کر دیا، لیکن وہ مزمل کی لاش دیکھے بغیر تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مزمل مارا جا چکا ہے۔ بیٹی، میمونہ نے کہا، اس تلخ حقیقت کو قبول کر لو کہ مزمل اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اگر تم اکیلی یا ہم دونوں گئیں تو پہچانی جا سکتی ہیں۔ سوچ لو کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوگا ہو جائے، شمونہ نے پرعزم آواز میں کہا۔ اگر مزمل مر چکا ہے تو میں اس کی لاش لاؤں گی اور اسے باقاعدہ دفن کروں گی، اور اگر ماں تم ڈرتی ہو تو نہ جاؤ، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ماں نے شمونہ کو بہت سمجھایا اور اسے نتائج سے ڈرایا، لیکن شمونہ کے دل میں مزمل کی جو محبت تھی، اس محبت نے شمونہ پر دیوانگی طاری کر دی تھی۔ اس کے لیے مزمل صرف اس لیے اہم نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو عشق کی حد تک چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ مزمل ایک جنگجو مجاہد تھا جس نے اپنے خاندان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور وہ حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس رات شمونہ نے اپنی ماں کو سونے نہ دیا اور نہ خود سوئی۔ رات بھر تڑپتی رہی اور ماں کے ساتھ مزمل کی ہی باتیں کرتی رہی۔ ماں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ وہ شمونہ کے ساتھ نہ جائے تو شمونہ اکیلی ہی اسے بتائے بغیر چلی جائے۔ اس نے شمونہ سے کہا صبح ہوتے ہی اس جگہ روانہ ہو جائیں گے۔ اگلی صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ شمونہ اپنی ماں کے ساتھ گھر سے نکلی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ گھوڑوں کا اور اونٹوں کی سواری کا زمانہ تھا۔ حسن بن صباح کے ہاں جو لڑکیاں تقریب کاری کے لیے تیار کی جاتی تھیں انہیں شہسوار بنا دیا جاتا تھا اور انہیں خنجر اور تیر اندازی کی خاص طور پر ٹریننگ دی جاتی تھی اور مشق بھی کرائی جاتی تھی۔ اپنے شکار کو زہر کھلانے یا پلانے کے طریقے بھی بتائے جاتے تھے۔ لڑکیوں کا دل اور حوصلہ مضبوط کرنے کے لیے ہر لڑکی سے 4 5 زندہ آدمی خنجروں یا تلواروں سے مروائے جاتے تھے۔ یہ بدقسمت آدمی جنہیں لڑکیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے مروا دیا جاتا تھا وہ قید خانے میں بند قیدی ہوتے تھے یا کسی بھی آدمی کو پکڑ کر ایک لڑکی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا کہ خنجر اس کے دل کے مقام پر مارو۔ دل میں اترا ہوا خنجر شکار کو زندہ نہیں رہنے دیتا اور دوسرے وار کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے ہی لڑکی کے ہاتھ میں تلوار دے کر ایک آدمی کو اس کے سامنے جھکا دیا جاتا۔ لڑکی ایک ہی وار میں اس کی گردن صاف کاٹ دیتی تھی۔ شمونہ نے بھی یہ ٹریننگ حاصل کی تھی۔ اس کی ماں میمونہ بھی خنجر زنی اور تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتی تھی۔ ان دونوں کے جسم سر سے ٹخنوں تک سیاہ لبادے میں ڈھکے ہوئے تھے اور دونوں کے چہروں پر اس طرح نقاب تھے کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ انہیں جس جگہ جانا تھا وہ شہر سے کم و بیش 10 میل دور تھی۔ وہ علاقہ بڑا خوبصورت سرسبز تھا، درخت بے شمار تھے اور خضر و پودے اور جھاڑیاں بھی تھیں۔ ہری بھری فصل بھی کھڑی تھی۔ کچھ علاقہ ہموار اور میدانی تھا جس میں پگڈنڈی گزرتی تھی۔ آگے علاقہ چٹانی شروع ہو جاتا تھا جس میں ہری بھری اور اونچی نیچی ٹیکریاں بھی تھیں اور ننگی چٹانیں بھی۔ شفاف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بھی اس علاقے میں سے گزرتی تھی۔ اس علاقے میں تو بیل بوٹوں کی مہک ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہاں بدبو اور تعفن تھا۔ اس فضا میں جس میں یہ روح افزا مہک ہوتی تھی اب مردار خور گدھ منڈلا رہے تھے۔ یہ گدھ نیچے اترتے اور اڑ جاتے تھے۔ گدھ چند ایک نہیں تھے بلکہ فضا میں جہاں بھی نظر جاتی گدھ ہی اڑتے نظر آتے تھے۔ درختوں پر بھی گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ گدھ ان انسانوں کا گوشت نوچ رہے تھے جو خانہ جنگی میں مارے گئے تھے۔ شمونہ اور میمونہ اس علاقے میں داخل ہو گئے تھے جو کچھ پہلے تک خونریز لڑائی کا میدان جنگ بنا رہا تھا۔
چلتے چلتے شمونا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اسے ایک بھیڑیا نظر آیا جس کے منہ میں کسی آدمی کا بازو تھا۔ وہ ایک طرف سے آیا اور بڑی تیزی سے شمونا اور میمونہ کا راستہ کاٹتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ آدھے سے کچھ زیادہ سفر طے کر چکی تھیں۔ جب وہ چٹانی علاقے میں داخل ہو گئیں تو انہیں جگہ جگہ انسانی پنجر نظر آنے لگے۔ کھوپڑیاں ادھر ادھر پڑی نظر آتی تھیں۔ بعض کھوپڑیوں پر تھوڑا سا گوشت تھا اور بعض کو درندوں نے بالکل ہی ننگا کر دیا تھا۔ کچھ کھوپڑیاں ایسی بھی تھیں جن کی آنکھیں سلامت تھیں اور کھلی ہوئی بھی تھیں۔ لاشوں کو گیدڑ، بھیڑیے اور گدھ کھا رہے تھے۔ کھانے کے لیے اتنی زیادہ لاشیں تھیں کہ یہ درندے، جن میں آوارہ کتے تھے، آپس میں ذرا سا بھی نہیں لڑ رہے تھے۔ ان ہڈیوں میں تھوڑی دور کچھ آدمی ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے اور وہ ہڈیوں کے ہر ڈھانچے کو جھک کر دیکھتے اور کھوپڑیوں کو تو وہ خاص طور پر بیٹھ کر اور پہچاننے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے لیکن اب کسی کو پہچاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ ماں بیٹی دو چٹانوں کے درمیان سے نکلی تو آگے پھر علاقہ کھلا اور ہموار ہو گیا۔ وہ تو کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا دیس معلوم ہوتا تھا۔ جو ہی گھوڑے آگے نکلے دونوں گھوڑے یکلخت رک گئے اور کانپنے لگے۔ گھوڑوں کی یہ بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ دونوں گھوڑے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شمونا اور میمونہ نے دیکھا کہ ایک دھاری دار شیر، جو بہت بڑا بھی نہیں تھا اور بچہ بھی نہیں تھا، منہ میں انسانی جسم کا کچھ حصہ پکڑے آ رہا تھا۔ اس انسانی جسم کے حصے کی کھوپڑی تھی اور ایک طرف کا کندھا اور آدھا بازو تھا۔ شیر اسے منہ میں لیے آہستہ آہستہ چلتا آ رہا تھا اور گھوڑوں سے تھوڑا ہی دور ایک طرف کو مڑا اور جھاڑیوں میں اور پھر ایک ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اس شیر کو گھوڑوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور ڈر کر کانپنے لگے تھے۔ نہیں نہیں، شمونا نے تڑپ کر کہا، مزمل زندہ ہوگا، اس کے جسم کو کوئی درندہ کاٹ نہیں سکتا۔ شمونا بچوں کی طرح رو پڑی اور ہچکی بندھ گئی۔ شمونا بیٹی، میمونہ نے شمونا سے کہا، میری بات مانو اور یہیں سے واپس چلی چلو۔ مزمل اگر تمہیں مل بھی گیا تو اسی حالت میں ملے گا جو حال تم ان انسانوں کا دیکھ رہی ہو جو یہاں لڑے تھے۔ مزمل کی کھوپڑی دیکھ کر اگر تم نے پہچان لی تو تم اپنا دماغی توازن کھو بیٹھو گی۔ نہیں، شمونا نے دبی دبی لیکن پرعزم آواز میں کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مزمل مجھے زندہ مل جائے گا۔ میں اسے دیکھے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر اس کی کھوپڑی ہی نظر آ گئی تو یہ تسکین تو ہو جائے گی کہ وہ مارا جا چکا ہے اور اب اس سے ملاقات اگلے جہان میں ہوگی۔ شیر کے غائب ہو جانے کے بعد گھوڑے آگے چل پڑے۔